جو مڈ ایج میں خواتین ہیں وہ سٹریس کا اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں، یہ کون سے سکلز وہ سیکھیں اور آپ انہیں کیا ریکمینڈ کریں گے؟ 30s کی جو بچیاں ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. فیس بک کا پیج تو بنانا سیکھیں, انسٹاگرام کا پیج تو بنانا سیکھیں, یوٹیوب کا چینل بنائیں. آپ کے جتنی بھی مڈل ایج عورتیں بھی ہیں وہ آئی ٹی اسکلز کو سیکھیں. ہم نے کورسز کو ایک تو بہت ہی کم پیسوں میں کر دیا کہ جو ہماری مائیں بہنیں جن کو بالکل بھی کچھ نہیں آتا ان کو بیسک سے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ریسنٹلی ایک بہت ہی اچھا ایونٹ مینیج کیا ہے. بنیادی طور پہ یہ CEO ہیں ایپک پاکستان کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ایپک پاکستان اس وقت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، اور اس کی ایک ڈومین میں نیکسٹ اسکلز کے نام سے بھی ادارہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے. اور خاص طور پہ ہم ان سے یہ جانیں گے کہ انہوں نے بزنس کو کرنے کا خواب کب اور کیسے دیکھا، اور پھر یہ حوصلہ کب آیا کہ انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے. السلام علیکم سائمہ آصف صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا میم، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس کر رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا آغاز آپ نے کب، کیوں اور کیسے کیا؟ علی، ایسا ہے کہ 2018 سے پہلے میں بالکل ایک ہاؤس وائف تھی اور گھر میں رہتی تھی. لیکن پھر یہ ہوا کہ مجھے ہینڈی کرافٹ کا بہت شوق تھا، خود بھی بناتی تھی اور اپنے گھر کو سجاتی تھی. وہ بس پھر وہ ایک ہوتے ہوتے پہلے ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا، پھر میں نے اس کی سیلنگ شروع کر دی. تو لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے میرا تھا تعلق، کیونکہ مجھے آن لائن ہی سارے آرڈرز آتے تھے. اور جب کووڈ آ گیا تو سب کچھ ہی آن لائن ہو گیا، تو بس پھر میں نے ایسے شروع کیا. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایپک پاکستان جو آپ کا ادارہ ہے، اس کے کیا کرنٹ پروجیکٹس ہیں اور اس کا ویژن کیا تھا؟ اچھا، ایپک پاکستان بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا جس طرح کہ میں تو ہینڈی کرافٹر تھی، تو وہ برانڈ جو آلریڈی میں لے کے چل رہی تھی سیمز کٹو کلیکشن کے نام سے. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ تھا کہ ایک تو میں نے آئی ٹی میں ضرور جمپ ان کرنا ہے، اور دوسرا یہ تھا میرا کہ مجھے ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرنے کا بہت شوق تھا. اس میں پھر ویژن جو تھا مین وہ تو یہی تھا کہ جو نئی سکلز ہیں اس سے ہم اپنی جو خواتین ہیں اور وداؤٹ اینی ایج لمٹ ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے آئی ٹی میں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں لے کے آئیں. یہ میرا ایک تھا ویژن کہ بس آئی ٹی سے جو ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں نا ان کو میں فوکس کروں. تو میم، ایپک پاکستان اس وقت کیا کورسز کروا رہا ہے؟ ان کے کرنٹ پروجیکٹس ابھی کیا ہیں؟ اچھا، ایپک پاکستان مینلی دو ڈومینس میں کام کر رہا ہے. ایک تو جس طرح آپ نے بتایا آئی ٹی میں، اور دوسرا ایونٹ پلاننگ. ایونٹ پلاننگ کا تو میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بتا دوں، جس طرح آپ نے ابھی میرے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میرے پاس ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے قصبے کمال. یہ ویمن چیمبر آف کامرس کی ایک بڑی ایگزیبیشن تھی جس کو میں نے ہیڈ کیا تھا، اور میں نے میری کمپنی نے اس کے سارے جتنے بھی وہ پورا ایونٹ تھا وہ ہم نے کیا تھا. ایک تو وہ اب وہ اس کو ہم لوگ ریپیٹڈ بیسس پہ لے کے آ رہے ہیں. وہ بار بار ہوگا اب، یعنی کہ ہر 3-4 مہینے کے بعد. ایک تو ہو گیا وہ. دوسرا ہمارا آئی ٹی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ سارا ہمارا کام ہے، اور ہمارا بزنس بھی. وہ بزنس اس طرح سے ہے کہ ایک تو ہم لوگوں کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے ایپک پاکستان کا، وہاں پر کام ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ بزنس آتا ہے اور ہم وہ اپنے جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں ان میں ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، بچے وہ کام کرتے ہیں. اور ایپک پاکستان تھوڑا سا اپنا مارجن رکھ کے باقی سب پیسے ان کو دے دیتا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ چیزوں کو آؤٹ سورس بھی کرتے ہیں، اور جو بچیاں خاص طور پہ وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتی سافٹ ویئر ہاؤس میں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں. اچھا میم، نیکسٹ سکلز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کے ساتھ بھی آپ مل کے کام کر رہے ہیں، تو اس کا کیا ویژن ہے، کیا موٹیو ہے، اور یہ کون سے سکلز سکھا رہا ہے؟ اچھا، نیکسٹ سکلز کے بارے میں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ 5 سال سے یہ ایک آئی ٹی ایجوکیشن بیسڈ کمپنی ہے، اور یہ ٹریننگ اسکول ہے بیسیکلی. اور یہ ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچوں کو ڈفرینٹ قسم کے جو آئی ٹی میں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، ایون وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، آئی ٹی ہے، امیزون، ای کامرس، سب کچھ پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کوئی 3 سے 4 مہینے پہلے ایپک پاکستان کو اپروچ کیا. ہمارا ان کے ساتھ کولیبریشن ہوا، اور میں ان کی برانڈ امبیسڈر بھی ہوں، اور اس کے علاوہ میں وہاں پر ان کا بزنس ڈیولپمنٹ کا جتنا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی میرے پاس ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا میم، وومن امپاورمنٹ پہ آپ کافی زیادہ فوکس کرتی ہیں، تو مجھے آج اس پلیٹ فارم پہ آپ یہ بتائیں کہ کون سے سکلز ہیں جو آج کل خواتین کو لازمی سیکھنے چاہیے، کیونکہ خاص طور پہ جو مڈ ایج میں خواتین ہیں وہ سٹریس کا اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں، ایک فرسٹریشن کا، ایک گھر کی جو لائف ہے اس میں. تو کون سے سکلز ان کو لازمی آنے چاہیے، کون سے سکلز وہ سیکھیں، اور آپ انہیں کیا ریکمینڈ کریں گے؟ اچھا، ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہماری عورتوں میں یہ ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد آپ آئی ٹی میں کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے. صحیح. ہماری جو مائیں بہنیں ہیں یا ایون ارلی 30s کی جو بچیاں ہیں، وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ جو بھی ہمارے وداؤٹ اینی ایج لمٹ، آپ لوگوں کو جو بھی پسند ہے، ایون آپ لوگ اگر گرافکس میں آنا چاہتے ہیں، آپ لوگ فیس بک میں آنا چاہتے ہیں، مطلب فیس بک کی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کا فیس بک کا پیج تو بنانا سیکھیں، صحیح. انسٹاگرام کا پیج تو بنانا سیکھیں، یوٹیوب کا چینل بنائیں آپ. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جتنی بھی مڈل ایج عورتیں بھی ہیں وہ آئی ٹی اسکلس کو سیکھیں. اس کے لیے یہ ہے کہ نیکسٹ اسکل نے اور ایپک پاکستان نے، ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے کورسز کو ایک تو بہت ہی کم پیسوں میں کر دیا، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا اس طرح سے کہ بیسک کورسز کر دیے اور ایڈوانس کورسز کر دیے، کہ جو ہماری مائیں بہنیں جن کو بالکل بھی کچھ نہیں آتا ان کو بیسک سے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں. میم، ابھی کرنٹلی سوشل ورک آپ کیا کیا کر رہی ہیں؟ میں چاہوں گا وہ بھی تھوڑا سا بتائیں تاکہ لوگوں کو اس سے بھی موٹیویشن ملے. اچھا علی، سوشل ورک ایز سچ میری کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، کسی این جی او سے میرا تعلق نہیں ہے. میرا سوشل ورک جو ہے وہ 100% میری ذات تک ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ابھی بھی اگر کوئی سن رہا ہے اور اس کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے، کسی کو جاب چاہیے، کسی کو اپنے بزنس میں کوئی ہیلپ چاہیے، کسی کو کوئی لنکس چاہیے، کانٹیکٹس چاہیے، کسی نے ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس کو سستے اسٹال چاہیے، تو آئی ایم ہیئر فار یو. اچھا میم، اس سارے سفر میں آپ کی انسپریشن کون لوگ رہے جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا، اور فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا گرو کرنے میں؟ اچھا، میری انسپریشن رہے میرے استاد، میرے جو ٹیچرز ہیں. اور آپ کو شاید عجیب لگے کہ میں نے ابھی یعنی کہ ریسنٹلی پچھلے 1-2 سالوں میں میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. میں نے تقریباً 46 کورسز کیے جن میں زیادہ تر بزنس کے ہیں. وہ اس پڑھائی کے دوران جو مجھے لوگ ملے وہ بہت ہی کوئی کمال کے لوگ تھے. ٹھیک ہے. میرے ٹیچرز میری انسپریشن. صحیح. اور آپ فیملی کی سپورٹ کا پوچھ رہے ہیں، فیملی تو بلیسنگ ہوتی ہے، فیملی کی تو بہت سپورٹ ہے. ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہیں، میرے بھائی بڑے سپورٹیو ہیں، میرے بچے بھی بہت سپورٹیو ہیں. میم، ایپک پاکستان کو لے کے اور نیکسٹ اسکلس کے ساتھ جو آپ نے کولیبوریٹ بھی کیا، اور ویسے بھی انڈیویجول بھی دونوں آرگنائزیشنز، فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں جن کو آپ لازمی طور پہ اچیو کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا، فیوچر میں جو فی الحال جو مجھے لگتا ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نیکسٹ اسکل میں بھی جو لوگ آتے ہیں وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ اپنی ایجوکیشن پوری کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے بزنس کو کس طرح سے گرو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور مارکیٹ کو پچ کیسے کرنا ہے، اپنے بزنس کو لے کے کیسے چلنا ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو، نہ صرف بچوں کو اور بڑوں کو بھی، اس میں ایج لمٹ کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے بتا دوں. ہم لوگ ان کو نہ صرف ایجوکیشن میں ہیلپ کریں گے بلکہ ان کے بزنس کو ڈیولپ کرنے میں بھی ان کی ہیلپ کریں گے. صحیح. جہاں جہاں پر ان کو ہیلپ چاہیے، ان کو کانٹیکٹس چاہیے، ان کو بزنس کی ضرورت ہے، ان کو اگر آفس اسپیس چاہیے، تو ہم لوگ ہر طرح سے ان کی ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے. میم، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ہاں، قاسم علی شاہ سے پرسنلی تو میں نہیں ملی، لیکن یہ ہے کہ میں نے سنا بہت ہے اور میں نے آج دیکھا بھی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں سب. اور فاؤنڈیشن اس حساب سے اچھا کام کر رہی ہے کہ میں نے آج تک جتنے بھی یہاں سے، موسٹلی جو خواتین کو ہی میں جانتی ہوں جو یہاں سے گئی ہیں، بہت کمال کی عورتیں ہیں. اور شاہ صاحب کی بڑی تعریف کرتی ہیں، آپ کے ادارے کی بڑی تعریف کرتی ہیں. اور اگر فیوچر میں مجھے کبھی موقع ملا تو آئی ووڈ لو ٹو بی پارٹ آف یور آرگنائزیشن. بہت بہت شکریہ سائمہ آصف صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ جو کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں خواتین کے حوالے سے کہ وہ کس طرح آنے والے وقت میں کام کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھ سکتی ہیں، خود ماشاءاللہ سے ایک انسپائریشن ہے. اور ان کو دیکھ کے، ان کے الفاظ سے، ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اچھے، منفرد اور نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.